قرآن مجید کی 101 صورتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج قرآن مجید کی 102 نمبر سورۃ التکاثر، اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام امت مسلمہ کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کی خواب کی تعبیر آپ رات سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس صورت کی قرآنی اور نزولی ترتیب کیا ہے، تعارف کیا ہے، اسمی معنوی ربط کیا ہے، اجمالی خلاصہ اور صورت کا دعویٰ، اور سب سے آخر میں امتیازات صورت التکاثر۔ تو قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا نمبر تو بڑا آسان ہے، اور وہ کتنا ہے جی؟ 102، یعنی 12 صورتیں باقی رہ گئی۔ کل صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید کی؟ 114۔ 114 میں سے اب اس کا نمبر ہے 102۔ اس کو کہتے ہیں قرآنی ترتیب۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ التکاثر تک، قاریہ تک، یہ بالکل ترتیب وار صورتیں چل رہی ہیں۔ لیکن نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس کا نمبر کتنا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پہ اللہ کے حکم سے جب وحی لے کر اترے اور یہ صورت لے کے آئے، اس کا نمبر کتنا ہے جی؟ تو یاد رکھنا، اس کا نمبر ہے جی 16۔ کتنا نمبر ہے جی؟ 15 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو معلوم ہوا یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، بالکل مکی صورت ہے، مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس صورت میں لفظ آیا جی، پہلا لفظ یہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو لفظ آ گیا التکاثر۔ التکاثر کثرت سے ہے۔ التکاثر کس سے نکلا ہے جی؟ کثرت۔ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو، بہت زیادتی کو۔ اللہ پاک نے فرمایا اے انسانوں، تمہیں کثرت مال اور اولاد نے کہ حرص میں اتنے آگے نکل گئے ہو، اتنے آگے نکل گئے ہو کہ میری ذات کو بھلا دیا، مرنا بھول گئے، تم نے آخرت کو بھلا دیا۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لفظ کی مناسبت سے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ شاباش۔ کوئی آپ سے پوچھے تکاثر کا معنی کیا ہے تو بالکل آسان سا معنی ہے، مشکل نہیں، کہ کثرت مال کے حرص نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، رب کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کے قرآن سے تمہیں دور کر دیا، اور آخرت کی فکر سے تم بے خبر ہو گئے، غافل ہو گئے۔ تو یہ تو تھا اس سورت کا تعارف۔ اس سورت میں کل 8 آیات ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں جی؟ اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی۔ اب اس سورت سے پہلے سورت جو آپ نے القاریہ پڑھی ہے، اس کے ساتھ اس کو کیوں رکھا گیا؟ اسمی اور معنوی ربط کیا ہے؟ تو اسمی ربط کیا ہے جی اس کا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں عجیب بات ہے، قاریہ سے ڈرنے کی بجائے، قاریہ سے ڈرنے کی بجائے تکاثر کے خیال میں مگن ہے۔
بڑا پیارا ربط ہے جی. اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا, قاریہ سے اور قیامت سے ڈرنا چاہیے تھا. قیامت کے ہولناک مناظر سن کے جو دلوں کا ہلا دینے والی ہے, اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے تھا. الٹا یہ انسان مال کی کثرت میں پڑ گیا ہے, مال و دولت کے جوڑنے میں لگ گیا ہے, اس میں مگن ہو گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں, اللہ پاک جس حال میں رکھے نا, انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں کہ غیب کی چیز اللہ جانتا ہے. انسان تو سمجھتا ہے نا میرے پاس مال و دولت ہوتا تو میں یہ کر دیتا, یہ کر دیتا. نہ, اللہ ذوالجلال کو پتہ ہے میں نے اس کو کتنا دینا ہے. جیسے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص تھا, اس نے آج کی حضرت دعا کریں اللہ پاک مجھے مال و دولت دے. کیا دے گی؟ مال و دولت آئے گی, سہولیات آئیں گی, میں خوشحال ہو جاؤں گا, اخلاص سے اللہ کی عبادت کروں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا. آپ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے کہ اللہ پاک جس حال میں رکھا ہوا ہے نا تو ٹھیک ہے, جس حال میں رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. کہ نہیں اللہ اب دعا کریں. بار بار اس نے اصرار کیا نا, تو حضور علیہ السلام نے اپنی رحمتوں والے دونوں ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے اور دعا کر دی اس کے لیے کہ اللہ اسے مال و دولت دے دے. حضور کا دعا کرنا تھا, اور آپ کی دعا پھر رات تو ہونی نہیں تھی, قبول ہوگی اللہ کے دربار میں. اس کے پاس ایک بکری تھی, اسی بکری میں سے اللہ پاک نے اس کو بڑھانا شروع کیا, ریوڑ, مال بڑھنا شروع ہو گیا, جلدی بڑھنا شروع ہو گیا. وہ بندہ پہلے 5 وقت کا نمازی تھا, تکبیر اولیٰ کا نمازی تھا. جیسے جیسے اس کا مال بڑھنا شروع ہوا نا, تو 5 نمازیں تے 4 نمازیں ہو گئی, پھر 3, پھر 2, پھر 1, پھر جمعے پہ آنا لگا. کیونکہ مال بڑھنا شروع ہوا, ظاہری کرو چراگاہ پھر دور دور جنگلوں میں لے جاتا. وہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنی صفوں میں, بندہ جب فارغ ہوتا ہے بڑا اللہ یاد آتا ہے, مسجد کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ تھوڑا سا اسے کاروبار دیتا ہے تو وہی بندہ سب سے پہلا جو نقصان کرتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے, اللہ کا گھر چھوڑ دیتا ہے. یعنی مال و دولت آیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کا مطلب ہے ساری یاری اللہ نال مطلب دی کہ جس وقت مال و دولت نہ ہوئے, بیکار ہوئے, فارغ ہوئے بندہ, پھر اللہ نو بلاؤ. اور جس وقت مال و دولت آنا شروع ہو جائے, کمانے لگ جاؤ, جاب اور نوکری لگ جائے, بندہ پھر اللہ کا گھر چھوڑ دے. جیسے آج کتنی دنیا بیمار ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتی ہے, اللہ مجھے صحت دے, اللہ مجھے صحت دے, شفا دے, شفا دے, میں تیری عبادت کروں گا, تجھے راضی. لیکن جیسے ہی اللہ اسے شفا دے دیتا ہے, کتنے مریض ہیں بندے جو اپنی بات پہ پکے رہتے ہیں. تو غرض یہ جو بندہ تھا عبادت میں اس نے کیا کر دی, جمعہ آنے لگ گیا. پھر جب اس کا مال زیادہ ہو گیا کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی. زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ حضور علیہ السلام نے معصول زکوٰۃ لینے والا اس کو بھیجا کہ جاؤ اس سے جا کے نا اس کو کہو اب تیرے مال پہ کیا آ گئی ہے,
زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ دے۔ جب حضور کا یہ قاصد زکوٰۃ لینے والا اس کے پاس پہنچا نا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہی بندہ حضور سے دعا کروا رہا تھا کہ آپ دعا کریں، اور جب دعا قبول ہو گئی، مال و دولت آ گیا، اب کیا کیا اس نے؟ واجبی زکوٰۃ دینے سے بھی کیا کر دیا؟ اس قاصد نے آ کے حضور کو بتایا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جملہ نہیں فرمایا، لیکن دل میں ناراضگی کا اظہار کیا، ناراض ہو گئے آپ کہ کمال ہے، یہی بندہ تھا جو بڑے دعوے کرتا تھا، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے بڑے دعوے ہمارے سامنے کرتے ہیں، لیکن جب مال و دولت آتا ہے ایک پیسہ بھی اللہ کے گھر پہ نہیں لگتا۔ پھر جب اس بندے کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر وہ جانور لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضرت اب یہ مال لے لیں، اب یہ مال لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وقت گزر گیا ہے، اب اسلام کو، اللہ کو تیرے اس مال کی ضرورت، جاؤ لے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مال لینے سے کیا کر دیا؟ حضرت ابوبکر کا دور آیا، 2 سال خلافت کی، 2 سال وہ جانور لاتا رہا کہ آپ قبول کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس کے مال کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا، ابوبکر کون ہوتا ہے اس کا مال لے جاؤ، میں نے بھی نہیں لینا۔ حضرت عمر کی خلافت میں وہ آتا رہا، ہر سال آتا رہا، لیکن آپ نے زکوٰۃ مال اس سے نہیں لیا۔ تو یہ یاد رکھنا، واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عثمان کے دور میں وہ فوت ہوا ہے۔ واقعہ سنانے کا صرف مقصد یہ ہے تاکہ انسان جس حال میں اللہ اس کو رکھے نا، تو اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ جتنا مال بھی ہے، ہاں مال اگر بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اس انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے 2 چیزوں کو نا قرآن مجید میں فتنہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اولاد اور مال۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ سے مراد ہے آزمائش، یعنی یہ 2 چیزیں اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، اور اگر ان چیزوں کو غلط استعمال کیا، غلط جگہ پہ لگا دیا، تو یہی مال، یہی اولاد تمہیں جہنم میں لے جانے کا کیا بن جائیں گے؟ سبب بن جائیں گے۔ تو آج آپ نے یہاں اسمی ربط پڑھ لیا، قاریہ سے ڈرنے کی بجائے تکاثر کے خیال میں پڑے ہو، مال جوڑ رہے ہو۔ اور مانوی ربط اس صورتوں کا یہ ہے کہ پچھلی صورتوں میں اللہ پاک نے بڑے بڑے ڈراوے دیے، خوشخبریاں بھی دی، ڈراوے بھی دیے۔ جیسے پچھلی صورت آپ نے پڑھ لی، اس میں کیا ہے کہ جس کے نامہ اعمال، نیک نامہ اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے وہ کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ خوشخبری بھی ہے، ڈراوا بھی تھا۔ اب اس صورت میں اللہ پاک دنیا سے بے رغبتی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگا لینا۔ جب دل لگا لو گے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو تزہید فی الدنیا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پچھلی صورت میں اللہ پاک نے موازین ہلکے ہوں گے، موازین سمجھتے ہو؟ ترازو کے نامہ اعمال، نیک اعمال کسی کے بھاری ہوں گے، کسی کے کیا ہوں گے؟ ہلکے ہوں گے۔
اب اس صورت میں یہ جو ان کے ترازو ہلکے ہوں گے اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے ہلکے ہوں گے؟ اللہ پاک نے اس صورت میں اس کا سبب ذکر کیا ہے۔ کیا کیا جی؟ وہ سبب کیا ہے؟ مال و دولت سے محبت کرنا، حرص اور لالچ، دنیا کی لالچ، مال و دولت کی لالچ نے تمہیں نیک اعمال سے روک دیا، اور جب نیک اعمال سے روک گئے تو قیامت والے دن نیک اعمال زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ جب کم ہوں گے تو ترازو میں ہلکے ہوں گے، وہ پلہ تمہارا ہلکا ہو جائے گا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ عز و جلال نے زجر کس پر؟ تکاثر مال پہ، اور تخفیف آخرت کا ڈرامہ اللہ پاک دیں گے۔ صورت کا جو دعویٰ ہے وہ ہے تزہید فی الدنیا، دنیا سے دل نہ لگانا۔ سب سے آخر پہ آ جائیں امتیازات صورت التکاثر، امتیازات وہ چیزیں جو اس صورت میں آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں وہ کون سی ہیں جی؟ مال کی زیادتی، مال کی زیادتی دین کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ مال و دولت کی زیادتی، ہاں یہ یاد رکھیں، بعض حضرات ایسے بھی ہوتی ہیں اللہ انہیں مال و دولت دیتا ہے لیکن وہ دین پر قائم رہتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت کی اللہ بات کر رہے ہیں، سارے ایسے نہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے مال و دولت بہت زیادہ دیا ہے لیکن وہ اللہ کا شکر ادا زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے حضور علیہ السلام کی ذات لے لیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ذات لے لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا لے لیں۔ کتنے امیر صحابہ بھی آئے جن کے پاس بڑا مال و دولت تھا لیکن ان مال و دولت کو انہوں نے صحیح راستے پہ لگایا، صحیح جگہ پہ لگایا، اور اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوئے، عبادت کرتے رہے، مال و دولت صحیح جگہ پہ لگاتے رہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو آج مال دیا ہوا ہے نا تو یاد رکھنا، کوشش کریں اس مال کو صحیح جگہ لگائیں جو صحیح مصرف ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مال کی زیادتی، مال کا زیادہ ہو جانا، مال و دولت کا دین کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، انبیاء کی رسالت کا انکار کرنے والے وہ غریب لوگ زیادہ تھے یا امیر لوگ زیادہ تھے؟ میرے نبی دی رسالت کا انکار غریبہ کی تائی یا امیرہ کی تائی؟ مکہ کے چودھری، سردار، قبیلوں کے سردار، انہوں نے انکار کیا تھا نبی کی رسالت سے۔ اور آج اس وقت پاکستان میں دیکھ لیں، بے دین طبقہ غریب زیادہ ہیں یا امیر زیادہ ہیں؟ اللہ کے گھروں سے دور غریب ہیں یا امیر ہیں؟ اور یقین مانے ان امیرہ دے گھروں دے حالات تسی اگر سن لو نا تو کنن ہاتھ لاؤ۔ رات ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا استاد جی بڑا پریشان ہے، کی ہے یعنی مالدار بندہ ہے، کی کہہ رہے ہیں؟ میں بڑا پریشان ہاں، گھر چ بڑی مصیبت آ گئی ہیں، دکھ آ گیا ہے، تکلیف آ گیا ہے، میرے کاروبار چ برکت کوئی نہیں۔ لیکن میں اس کو آکھیاں تیری زندگی دو چیزاں کوئی نہیں، ایک تیری زندگی چ نماز کوئی نہیں، میں نماز پڑھیا تو من پتہ لگ گیا نا میں مسجد آیا بیٹھا، دوسرا تیری زندگی چ قرآن کوئی نہیں۔ مال و دولت ہے لیکن نہ نماز تو پڑھدا جماعت نال۔ ہن بندہ گھر جی اذان دیتی رکھے لگا تے آ کے مسجد نماز نہ پڑھے، اس اذان دا کوئی فائدہ؟ بولو، اذان کیوں دیتی ویندی ہے؟ تاکہ نماز پڑھو۔ ہن بندہ کہ میں گھر اذان تو دے رہا ہوں جی تاکہ مصیبتیں ٹل ونجن، یہ اذان دیتی کس واسطے جا رہی ہے؟ نماز واسطے نہیں جی۔
کہ وہ نماز نہ پڑھے تو اس اذان کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیں، لوگ آج بڑے بڑے کاروباری لوگ پریشان بیٹھے ہیں، ان کے اندر کے حالات معلوم کرے تو بندے کو رونا، بہت شکر دی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے جو ایک چیز امتیازات میں سے ذکر فرمائی، مال کی زیادتی دین کے نقصان کا سبب بنتی ہے، اور دوسری اللہ پاک فرماتے ہیں تم مال کی کثرت میں اتنے آگے نکل گئے کہ قبروں اور مردوں کو شمار کرنے کا ذکر شروع کر دیا۔ انہوں نے آخیا جی ساڑھے بندے زیادہ، دوسرے آخیا نہیں ساڑھے بندے زیادہ، انہوں نے آخیا چلو زندے انہیں گنتی کر لے، اتنے ساڑھے زندے، دوئے بھی گنتی کر، انہوں نے کہا چلو قبرستان چلیے ویکھ لینا کتنے دے بندے زیادہ مرے ہوئے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قبروں اور مردوں کو جا کے شمار کرنے لگے ہو، اتنا آگے نکل گئے ہو تم دنیا میں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا یہ عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، کل انشاءاللہ تبارک تعالی ہم ان صورت کی آیات کی وضاحت کریں گے۔ پہلی آیت جو آپ نے سماعت فرمائی کہ کثرت مال نے تمہیں کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا، اللہ کے دین سے دور کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک مجھے آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اللہ سے دعا کیا کریں اللہ میں جس حال میں بھی ہوں یہ سجدے والی توفیق ہم سے نہ چھینا، یہ سجدے والی توفیق، ہاں میں صحت میں ہوں، میں بیماری میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں غمی میں ہوں، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، اللہ یہ سجدے والی توفیق مجھ سے کبھی نہ چھیننا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر حال میں 5 وقت کا نمازی بنائے، تکبیر اولیٰ کا پابندی کرنے والا بنائے، اللہ کے گھر کا خادم بنائے، دین کا خادم بنائے، دینداروں کا خادم بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، چاہے وہ کاروباری ہیں، اولاد کی ہیں، گھر کی ہیں، اللہ ہمیں اس قرآن مجید کی برکت سے تمام پریشانیاں دور فرما دے۔